سورہ حجرات بنیادی طور پر احکامات اور ممنوعات کا مجموعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ادب و احترام، ان کی احکامات کی اہمیت ایک معاشرے میں کیا ہے، اس کی وضاحت۔ اسلام کا دائرہ، اس کی حدود کیا ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے تجاوز نہ کیا جائے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں اور خبر بھی نہ ہو۔ ہمارے آج کل تو پشیمان بھی لوگ نہیں ہوتے، آج کل تو یہ سارا یہ تو تردد جو تھا تو وہ بھی تو ختم ہو اتنی خوشی ہے کہ اس کی ویورشپ اتنی ہو گئی۔ ہاں جی ہاں، تو اس کے تو لائکس کتنے مل گئے، بس یہی ہے آج کل۔ اگر ہم اپنے معاشرے پہ چھوٹے فیکشنز پہ دیکھیں، اس کے اوپر کیسے اپلائی کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ اے بی میڈیا کے پلیٹ فارم سے اسلام کے بنیادی نظریات کے ساتھ محمد سہیل ریاض آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع سورہ حجرات ہے، اور آج کے پروگرام میں ہم اس کی پہلی 9 آیات کا جائزہ لیں گے۔ ناظرین، سورہ حجرات بنیادی طور پر احکامات اور ممنوعات کا مجموعہ ہے، جس میں ایک اسلامی معاشرے کے بنیادی ڈھانچے کو واضح کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ کسی بھی کام کے متعلق فیصلے کی واحد اکائی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ادب و احترام، ان کی احکامات کی اہمیت ایک معاشرے میں کیا ہے، اس کی وضاحت۔ ایک اسلامی معاشرے میں پہنچنے والی خبر اور اس پہ رد عمل دینے کا طریقہ، اور اسلامی معاشرے میں مسلمانوں کے درمیان صلح کی اہمیت، یہ ان 9 آیات میں ہمیں آج اپنے استاد محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے سمجھنا ہے۔ اس سے پہلے کہ پروگرام کا آغاز کیا جائے، میں چاہوں گا کہ ہم ان 9 آیات کے ترجمے پر ایک نظر ڈال لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر بلند نہ کرو، اور نہ بات کرنے میں اس کے لیے آواز اونچی کرو، تمہارے بعض کے لیے آواز اونچی کرنے کی طرح۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں شعور تک نہ ہو۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں کہ جن کے دل اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیے ہیں، ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ بے شک جو لوگ تجھے دیواروں کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں، ان کے اکثر نہیں سمجھتے، اور اگر بے شک وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تو ان کی طرف نکلتا تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ تم لا علمی کی وجہ سے کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اور پھر جو تم نے کیا اس پر پشیمان ہو۔ اور جان لو بے شک تمہارے میں اللہ کا رسول ہے، اور اگر وہ بہت سے کاموں میں تمہارا کہا مان لے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، اور لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، اور اس نے کفر اور گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا، اللہ کی طرف سے فضل اور رحمت کی وجہ سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اور اگر ایمان والوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو دونوں کے درمیان صلح کرا دو، اور پھر اگر دونوں میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ پھر اگر وہ پلٹ آئے تو دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو، اور انصاف کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، سورہ حجرات، اور اگر ہم معاشرتی احکامات میں جو احکامات ہمیں دیے گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ صورت ایک سنگ میل کی حیثیت اس میں رکھتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اس کی وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لفظ ہم سب نے سن رکھا ہے، دائرہ اسلام۔ بالکل ٹھیک۔ جب بھی دائرے کا لفظ آتا ہے تو وہ لازماً ایک حد کا ذکر آتا ہے۔ دائرے کا کوئی نہ کوئی قطر ہوتا ہے، نصف قطر ہوتا ہے، اس کے بغیر تو دائرہ نہیں ہوتا۔ بالکل۔ تو اسلام کا دائرہ، اس کی حدود کیا ہیں؟
اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے تجاوز نہ کیا جائے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ لائن کھینچ دی ہے بس وہاں پہ رک جاؤ. بالکل ٹھیک. لیکن جب دائرے کا تصور آتا ہے تو پھر دائرے کا ایک مرکز بھی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اس دائرے کا جو حاشیہ ہے, جو لمٹ ہے, وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہے. ٹھیک. لیکن اس دائرے کا مرکز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. بالکل ٹھیک. اس لیے کہ کسی بھی قوم کے بننے کے لیے یا کسی ملک کے بقا کے لیے جہاں قوانین اور آئین ضروری ہوتا ہے, وہاں کوئی ایسی شخصیت کہ جس کو نمایاں کر کے اس کے گرد قوم کو جمع کیا جا سکے. چائنا میں ماؤ زے تونگ, امریکہ میں ابراہم لنکن. یعنی ابراہم لنکن کا کتنا رسپیکٹ ہے اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ ڈزنی ورلڈ میں ایک ہاؤس آف پریزیڈنٹس ہے اور تمام جو صدور ہیں ان کے مجسمے ہیں. 1 بائی 1 نام پکارا جاتا ہے اس صدر کا اور وہ یوں کر کے وہ اس کا مجسمے میں سر جھکایا جاتا ہے. جب ابراہم لنکن کا نام آتا ہے تو ہال میں کلاپنگ ہوتی ہے. یعنی اتنی ان کی عزت ہے. پھر چرچل برطانیہ میں, اور پاکستان میں وہ مقام جو ہے وہ قائد اعظم کو دینے کی کوشش کی جاتی ہے. انڈیا میں گاندھی کو, اس بات کو ذہن میں رکھیں. لیکن وہ جو شخصیتیں ہیں ان کو بنانا پڑتا ہے کہ کوئی کمی شمی ہے تو اس کو جیسے فنشنگ کی جاتی ہے. آپ کا تعلق کنسٹرکشن کے ساتھ ہے کہ جہاں گڑھا ہو اس کو پر کر دیا جاتا ہے اور جہاں ابھار ہو اس کو ٹرم کر دیا جاتا ہے. لیکن ہم بڑے خوش قسمت ہیں مسلمان, بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا آئیڈیل عطا کیا ہے, ایک ایسی شخصیت عطا کی ہے کہ جو انسانیت کے حدود کے اندر بے عیب ہے. بالکل ٹھیک. اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اس صورت میں جو بیان ہوا ہے وہ کیا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کیا کرو. بالکل ٹھیک. کا جہری بعضکم لبعض, جیسے تم ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آواز میں بول لیتے ہو. ٹھیک ہے نا, میں آپ کے ساتھ اونچی آواز میں بولوں, آپ میرے ساتھ اونچی آواز میں بولے, کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی غیر اخلاقی حرکت قرار دیا جائے گا کہ مطلب میکسیمم طور پہ اگر کوئی ایسی بات ہو تو وہ بڑے کی طرف کہا جائے گا چھوٹا غیر اخلاقی حرکت کر رہا ہے, یعنی وہ اچھی طرح نہیں بات کر رہا. ٹھیک. اسی طرح بڑی ایک اہم چیز یہ ہے کہ رشتے 2 قسم کے ہیں. ایک وہ رشتے جو اللہ نے بنائے ہیں جو کبھی نہیں ٹوٹتے. باپ بیٹے کو کہہ دے کہ تم نکل جاؤ میرے گھر سے, میں تمہیں آگ کرتا ہوں, اخبار میں اشتہار بھی دے دے, پھر بھی اس کا بیٹا رہتا ہے, اس لیے کہ یہ بیٹا اس نے نہیں, اللہ نے بنایا. اس کے مقابلے میں ایک رشتہ وہ ہے جو میں اور آپ اپنی چوائس سے کرتے ہیں. وہ کیا ہے, ہم کسی کو اپنی بیوی بناتے ہیں اور 2 گواہوں کی موجودگی میں ہم کہتے ہیں کہ میں نے فلاں بنت فلاں کو اپنی بیوی کے طور پہ قبول کیا. یہ میری آپ کی زبان سے بنا وہ رشتہ ہے. اسی زبان سے اللہ کے حکم سے, یعنی وہ بھی اللہ کے حکم سے, یعنی اللہ کے نام سے رشتہ جو بنتا ہے. لیکن اسی زبان سے اگر میں بیوی کو طلاق دوں گا, آپ بیوی کو طلاق دیں گے تو رشتہ ٹوٹ جائے گا, ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ ہمارا بنایا وہ رشتہ تھا. یہ جو نبی اور امتی کا رشتہ ہے, یہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کہنے سے یہ رشتہ جڑتا ہے, اور اگر اسی زبان سے اس رشتے کو توڑا جائے تو یہ ٹوٹ جاتا ہے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا. بیٹا باپ کے ساتھ ڈس ریسپیکٹفل ہو جائے, باپ کی انسلٹ کر دے, باپ کے ساتھ بے ادبی سے پیش آئے تو غیر اخلاقی حرکت ہے, لیکن رشتہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی شخص ہم میں سے گستاخی کے ساتھ پیش آئے گا, بے ادبی سے پیش آئے گا, ایز اف ان کو وہ اللہ کا رسول نہیں سمجھتا, تو پھر یہ رشتہ جو ہے پھر ٹوٹ جائے گا. بالکل ٹوٹ جائے گا. اسی لیے اگلی بات جو ہے کہی گئی ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم. ایسا نہ ہو تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں اور خبر بھی نہ ہو, اور تمہیں
اس کا کوئی شعور بھی نہ ہو. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا, یعنی تم اس کو بڑا لائٹلی سمجھو کہ اونچی بولے, ہاں وہ میں کہڑا انکار کیتا ہے. لیکن سر یہاں پہ ایک پوائنٹ آتا ہے کہ یہ تو صحابہ کرام کو ڈائریکشن دی جا رہی ہے اس قرآن مجید کی اس وقت, لیکن کیونکہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہدایت ہے, آج کے دور میں اس کی اپلیکیشن کیا ہے؟ یعنی ہم آج کے دور میں ہم اس کو اپنے اوپر ٹرانسلیٹ کیسے کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے, میں آپ سے بحث کر رہا ہوں کسی موضوع پر, ٹھیک, آپ نے کوئی حدیث کوٹ کر دی, اب میرا اولین فرض کیا ہے کہ میں چپ کر جاؤں کہ وہ اللہ کے رسول کا حکم آ گیا, خاموش, صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رزلٹ کچھ بھی ہو. یعنی میں 10ویں جماعت میں تھا, تو ہماری اردو کی کلاس میں, کیونکہ لٹریچر میں دل کا تذکرہ عام ہوتا ہے, لیکن چونکہ ہم نے نئی نئی بایولوجی پڑھنی شروع کی تھی تو ہم پر ذرا سائنس کا غلبہ تھا. تو میں نے اپنے استاد صاحب سے کہا کہ جی دل تو صرف خون پمپ کرنے کا ایک آلہ ہے, اس کا انسان کے اس کے ساتھ خیالات کے ساتھ یا کوئی چوائس کے ساتھ کوئی دخل نہیں ہے. میں نے کہا نہیں اصل وہی ہے. میں نے کہا جی اصل دماغ ہے. کلاس میں بحث شروع ہو گئی, کئی دن تک بحث چلتی رہی, چونکہ 10ویں جماعت کے آخری ایام تھے اور سلیبس ختم ہو چکا ہوا تھا, اب گپ شپ ہی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ ہمارا ایک کلاس فیلو اخباری کاغذ ہوتا تھا نا پہلے, اس کی ایک چھوٹی سی چٹ پر لیڈ پینسل کے ساتھ لکھا ہوا لے کے آیا قرآن مجید کی ایک آیت کہ ان کے دل ہیں ان سے سوچتے نہیں. غالباً سورہ حج کی یا سورہ انعام کی یا سورہ اعراف کی آیت ہوگی. میں نے وہ پڑھی تو میں چپ کر گیا. میں نے کہا اگر اللہ کا فرمان ہے تو پھر یہ صحیح ہے, میں غلط ہوں. یعنی سرنڈر کر دیا. اس کے بعد پھر ذہن میں ایک رہی کہ یہ قرآن مجید کی بات تو سچ ہے, تو میں اس کو سمجھوں, اس لیے کہ الحمدللہ میرے ذہن کے 2 خانے نہیں ہیں. all what I know is in one compartment. لہذا میرے ذہن میں ایک خواہش رہی, اور پھر جب ڈاکٹر سارا صاحب رحمہ اللہ سے قرب حاصل ہوا اور ان کے دروس سنے تو پھر اس کا جواب بھی مل گیا, اور پھر میں اس کا سب سے بڑا داعی بن گیا کہ اصل چیز جو ہے وہ دل ہے. علامہ اقبال کا اشعار سامنے آئے, تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے, تیرا دم گرمی ہے محفل نہیں ہے, نکل جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے, دم چیست پیام است چنیدی کہ نہ چنیدی, در خاک تو یک جلوہ نور است نہ دیدی, چنیدن دیگر آموز دیگر آموز. وہ بھی سمجھ میں اللہ نے سمجھا دیا, لیکن اللہ نے, میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس لیے سمجھایا کہ میں نے اللہ کے حکم کے سامنے, اللہ کے فرمان کے سامنے سرنڈر کیا. اگر میں وہاں بولتا, یہ دلائل تو صحیح میرے پاس سائنسی دلائل تو پھر شاید میں ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم ہو جاتا. بالکل سر, اسی بات کو میں یہاں پہ آگے جو اگلی آیت کے ساتھ جوڑنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں, یہی لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے تقویٰ کے لیے آزما لیے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جس طرح ہم آج کل ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھتے ہیں, بہت ہو رہی ہوتی ہے گفتگو شنید ہو رہی ہے, کوئی قرآن کی آیت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں اب کون سی آیت ہے, سائنٹیفک فیکٹ یہ کہتا ہے, یہ پتہ نہیں اب کہاں کی دی گئی ہے حدیث, اس طرح کہہ کے اس کو اڑا دیا جاتا ہے. ہاں, یہ تحقیق بعد میں کر لی جائے کہ یہ فرمان رسول ہے کہ نہیں, لیکن اپنا ایمان بچانے کی فکر کرتے ہوئے انسان کو اپنی زبان کو فوراً لگام دے رہی ہے. یعنی کم از کم یہ کہہ دیجیے چلیں اگر یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو میں اس کو یہاں پہ کرتا ہوں, چلیں ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے, لیکن کیونکہ آپ کا فرمان سامنے آ گیا ہے تو یہ میرے لیے ٹھیک ہے. یعنی پھر یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ شخص مسلمان ہے. اگر وہ اس کی پرواہ نہیں کر رہا, جی بالکل, وہ جو مرضی ہو تو وہ بس نام کا ہی ہوگا, لیکن اللہ کے یہاں بس ہم فتویٰ تو نہیں لگا سکتے. اوبیسلی اس کو اپنے جو طرز عمل ہے اس پر غور کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک, کہ کتنا گریوس آفینس وہ کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے بول رہا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ جو لوگ تجھے دیواروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں, ان کے لیے اکثر نہیں سمجھتے, یعنی کہ ایک یہ اس دور کے لوگوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کے باہر چکر لگاتے ہیں, ادب و اداب ان میں تھے نہیں, خاص طور پر جو نئے مسلمان, تو وہ ان کو آوازیں دے کے باہر بلاتے. تو اگر وہ صبر کرتے تو یہاں تک کہ تو ان کی طرف نکلتا تو ان کے لیے بہتر ہوتا. اصل میں یہ آج کا کلچر کا فرق ہے. جی, شہروں میں رکھ رکھاؤ زیادہ ہے, گاؤں میں نہیں ہے. لیکن
ادب و احترام کم ہے. گاؤں میں دیہاتوں میں رکھ رکھاؤ کم ہے, ادب و احترام بہت زیادہ ہے. دیہاتوں میں آپ کو کوئی نوجوان اپنے باپ کے سرہانے کی طرف یا اپنے چچا اپنے ماموں کے سرہانے کی طرف بیٹھتا نظر نہیں آئے گا, ہمیشہ وہ پائنتی کی طرف بیٹھے گا. اور جہاں باپ یا چچا گفتگو کر رہے ہوں تو وہاں بیٹا یا بھتیجا خاموش رہے گا, اگرچہ ان کا عام جو لب و لہجہ ہے, او ممیاں ابا, معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بڑے بے ادب ہیں. یعنی شہر میں کیا ہے, وہ جی ہے, لیکن دل میں احترام نہیں ہے. بالکل ٹھیک. یہ اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, اس لیے کہ ان کو فوراً کہا گیا واللہ غفور الرحیم, کیونکہ وہ انٹینشنلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ نہیں کر رہے. یہ ان کا کلچر ہے, ان کی وہ جو دیہاتیت ہے, یہ اس کا مظہر ہے. لہذا چونکہ وہ خود ان کا مقصد اللہ کے رسول کی انسلٹ نہیں ہے, لہذا واللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. بالکل ٹھیک. یعنی کہ آج ہم سے یہ مطلب لیں گے کہ ادب و احترام جو سا ہے, اگر زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہے اس میں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. سر اگلی جو بات ہے, یہ ہماری آج کا سارا میڈیا, اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لیا ہے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. ہمارے یہاں ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ خبر ہوتی ہے, اس کو چلا دیتے ہیں. جب اچھی طرح کسی کی کردار شکنی ہو جائے اور اس کی یعنی سارا کچھ اس کا اڑ جائے, اس کے بعد کہتے ہیں یہ جی پتہ چلا یہ خبر غلط تھی, اصل بات تو یہ ہے. تو یہاں پہ جو خبر غلط کی بھی جو اطلاع ہے, اگر اخبارات کا زمانہ ہوتا تھا تو کہ جو غلط خبر ہے اس کی سیر شوریاں لگاتے تھے, اور اس کی تردید میں اندر جو ہے وہ چھوٹے ایک کالم کی ایک خبر ہوتی تھی کہ وہ جو پتہ چلا کہ وہ غلط تھی. بالکل ٹھیک. تو یہ جو خبر آج دیکھیں, یہ ہمارے معاشرے کا بھی بڑا ایک اہم بات ہے, اس کو ذرا ایکسپلین کریں ہمارے معاشرتی طور پہ. اصل میں یہ ایک معاشرے میں جب افواہیں پھیلانے کا ٹرینڈ چل پڑتا ہے تو پھر اس سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. یہاں اصل میں اس کی نفی کی گئی ہے ٹھیک کہ جب بھی کوئی دو چیزیں نوٹ کرنے کی ہیں, اہم خبر اور فاسق. لیکن جب خبر لانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, یا حضرت علی یا حضرت عثمان یا حضرت عمر ہوں, یا کوئی صاحب کردار آدمی ہو, یا صاحب کردار آدمی ہو آج کے دور میں, تو پھر تحقیق کی اتنی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی یعنی ایسا شخص کہ جس کا کوئی اعتبار نہ ہو, یا انجانا شخص ہو, تو پھر اس پر کوئی نہ بلیو کرنا چاہیے اور نہ اس پر کوئی ایکشن ہونا چاہیے. خاص طور پر یہاں ایکشن کا ذکر ہے کہ ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گیا. تو جب وہ گیا تو وہ لوگ گاؤں سے باہر نکل کر انہیں اس کا استقبال کیا کرنے کے لیے آئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی ہے. وہ ڈر گیا کہ شاید مجھے یہاں مارنے کے لیے کھڑے ہیں. وہ واپس آ گیا اور اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھ پر سے کہا وہ تو مجھ پر حملہ آور ہونے والے تھے, میں تو جان بچا کے وہاں سے آیا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف, اس یعنی آبادی کے خلاف یا اس قبیلے کے خلاف فوج کشی کا پروگرام بنایا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتات کی کہ جب کوئی فاسق آدمی آپ کے پاس اہم خبر لے کے آئے تو اس کی تصدیق کیا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم نہ جانے میں انجانے میں کسی قوم پر ٹوٹ پڑو اور بعد میں تمہیں اس پر نادم ہونا پڑے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, اور پھر پشیمان ہونا پڑے اس پر جو تم کر گزرے. یعنی کہ جو ہمارے آج کل تو پشیمان بھی لوگ نہیں ہوتے. آج کل تو یہ سارا یہ تو تردد جو تھا تو وہ بھی ختم ہو گیا. اتنی خوشی ہے کہ اس کی ویورشپ اتنی ہو گئی. ہاں جی, ہاں, تو اس کے تو لائکس کتنے مل گئے, بس یہی ہے آج کل. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ ہے کہ اگر تم میں یعنی لکھا ہے کہ تم میں اللہ کا رسول ہے, یعنی اللہ کے احکامات, اللہ کے رسول کے احکامات ہمارے دل میں موجود ہیں. یہاں پہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی بات مانی جائے, چاہے کوئی کبینہ کمیٹی ہو یا کسی محلے کے لیول کی بھی کوئی ہو نا تنظیم, اس میں ہر بندے کی خواہش یہ ہے کہ اس کی بات مانی جائے. تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ بہت سے کاموں میں اگر تمہارا کہاں مان لیا جائے تم بہت سخت مشکل میں پڑ جاؤ. اس کو ہم کیسے آج پہ اس کو غزوہ احد سے سمجھیں. ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رجحان یہ تھا کہ ہم شہر کے اندر رہ کے مقابلہ کریں قریش کے لشکر کا. آپ کے پیش نظر ہوگا کہ ہماری تعداد کم ہے تو نیچے مرد جو ہے 10 ب10 لڑیں گے تو اوپر سے عورتیں اور بچے پتھر ماریں گے, یا کیا آپ کے ذہن میں تھا. لیکن بہرحال یہ آپ کی جو بینٹ آف مائنڈ تھا وہ سامنے آ گیا, آپ کا خیال کیا ہونا چاہیے. لیکن نوجوان صحابہ اور وہ صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے
اس لیے کہ بدر والوں کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے. معاف ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ کے انعامات کی جو بارش ہے, تو انہوں نے یعنی اپنی رائے بھی دی اور اس پر اصرار بھی کیا کہ جی ہم تو شہادت چاہیے ہمیں, ہم عورتوں کی طرح گھر میں بیٹھ کے نہیں لڑنا چاہتے وغیرہ وغیرہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اندر تشریف لے گئے. جب آپ اندر تشریف لے گئے تو سینئر صحابہ نے نوجوان صحابہ کو, جونیئر صحابہ کو ڈانٹا کہ تم دیکھ نہیں رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رجحان کدھر ہے, بس تم اپنا مشورہ دیتے, رائے دیتے, چپ کر جاتے. تو جب آپ باہر تشریف لائے تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی کہ اللہ کے رسول جیسے آپ چاہتے ہیں آپ کیجیے, ہم تو رائے دے رہے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا کہ نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ زرہ پہن کر بغیر جنگ کیے اتار دیں. لیکن غزوہ احد میں پھر کیا ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان میں صلح کرا دو, جبکہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ اگر کوئی لڑائی ہو جاتی ہے تو بہت سارے لوگ بیچ میں ایسے پڑ جاتے ہیں جو کہ معاملے کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. تو پہلے تو صلح اصل میں اس بات کو ذہن میں رکھے گا کہ یہاں یہ جو جمع کا صیغہ آیا ہے یہ اسلامی ریاست کے لیے آیا ہے کہ جب اسلامی ریاست کے دو فیکشنز, دو گروہ, دو قبیلے, دو صوبے آپس میں لڑ پڑیں تو اسلامی ریاست کا کردار کیا ہو, باپ کا ہو. تو اس کا پہلا فرض کیا ہے کہ ان کے درمیان صلح کرائے. لیکن اگر پھر بھی ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو پھر وہ پریشرائز کرے, پریشر ڈالے اور لڑائی کرنا پڑے تو اس فریق کے ساتھ جو زیادتی کر رہا ہے, یہاں تک کہ وہ اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے سامنے یا ریاست کے فیصلے کے سامنے جھک جائے. لیکن جب وہ جھک جائے تو پھر صلح جو کروانی ہے وہ برابری کی بنیاد پر کروانی ہے. یہ بڑی عام ہے, یعنی پچھلا اس پر غصہ نہیں نکالنا کہ کل تک ہوں تن دساں گا میں, یہ نہیں کرنا. انصاف کر کے اس کی اوپر صلح کرائی تو زیادتی نہ کی جائے. بالکل ٹھیک. اور آج کے دور میں اس کو ہم اگر منیچر میں دیکھیں, یعنی کہ کیونکہ ظاہری بات ہے قرآن مجید ہدایت ہے, اگر ہم اپنے معاشرے پہ چھوٹے فیکشنز پہ دیکھیں اس کے اوپر کیسے اپلائی کریں گے اس کو؟ اس میں بھی اصل میں اگر تو تیسرا جو فیکشن ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں وہ یہ سمجھے کہ میں دونوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہوں, پھر تو یہ بات ہے, یا اس کی کوئی نہ کسی درجے میں حیثیت ہو کہ وہ ان کے درمیان صلح کرا سکتا ہے تو پھر تو کرائے گا. یا اگر کسی سے کہا جائے کہ تم اس کی مسئلے کو حل کرا دو پھر بھی ایک صورت ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پر چونکہ قتال کا ذکر ہے نا, تو قتال چھوٹے لیول پر نہیں ہو سکتا. فقاتلو, اور جنگ کرو اس کے ساتھ کہ جو بغاوت کر رہا ہے. بالکل ٹھیک. تو وہاں قتال تو نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. آخری بات جو کہی گئی ہے آخری آیہ مبارکہ کہ انما المؤمنون اخوۃ, مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. بالکل ٹھیک. فاصلحوا بین اخویکم, بس اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ. یعنی یہاں پر وہ جنرلائز ہو گیا معاملہ کہ اسلامی ریاست کا بھی یہی فرض ہے کہ وہ یعنی اپنے بچے سمجھے ان کو, اور تمام جو مختلف فیکشنز ہیں وہ اپنے آپ کو بھائی سمجھیں, فیکشنز کی سطح پر بھی اور انفرادی سطح پر بھی. آپ اور میں بھائی بھائی ہیں, آپ کا خاندان اور میرا خاندان بھائیوں کی طرح ہے, آپ کا قبیلہ میرا قبیلہ بھائیوں کی طرح ہے, آپ کا صوبہ میرا صوبہ جو ہے بھائیوں کی طرح ہے. پھر جو ہے وہ ریاست کے اندر ہے. تو فاصلحوا بین اخویکم, اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون, اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ڈاکٹر صاحب کو بہت شکریہ, آپ نے یہ سورہ حجرات کے بڑے اہم مضامین ہمارے پہ واضح کیے. انشاءاللہ ہم آپ کو آئندہ بھی دعوت دیتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. سورہ حجرات کا مطالعہ بھی جاری ہے. ہم اپنے استاد محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے اپنے اگلے پروگرام میں اس کا بقیہ حصے کی وضاحت ان سے سمجھیں گے. ناظرین, ہمارے معزز مہمان نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں یہ بات سمجھا دی ہے کہ ہمارے لیے سب سے اہم اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اگر کسی مسئلے میں ہمیں اپنی عقل بڑی ہوتی لگے اور وہاں پہ اللہ یا اس کے رسول کا حکم سامنے آ جائے تو ہمیں فوری طور پر خاموش ہو جانا چاہیے. اور اسی طرح دیگر معاملات میں ہمیں وہ بنیادی ادب و احترام جو معاشرے میں لازم سمجھے جاتے ہیں ان کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے. اور ایک معاشرے میں خبر, یعنی اگر آپ تک کوئی خبر آتی ہے وہ بے شک ایک فرد پہ پاس ہے یا ایک قوم کے پاس, تو ہمیں کسی بھی قسم کا رد عمل کا مظاہرہ کرنے سے پہلے ایک بار اس کی تحقیق ضرور کر لینی چاہیے. یقیناً ہم بہت سارے مسائل سے بچ سکتے ہیں اور اسلامی معاشرے میں صلح کی
کیا اہمیت ہے؟ اگر اسلامی معاشرے میں صلح ہوگی تو معاشرہ بہتری کی طرف جائے گا. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے. یعنی صلح کروانے کے لیے وہ جھوٹ بولتا ہے یا کوئی اچھی چگلی کھاتا ہے کیونکہ وہ خیر میں اضافہ کر رہا ہے. اور اسی طرح ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ رہی ہے لیکن ظالم کی مدد ہم کیسے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کو ظلم سے روک کر. اپنے ذکارب اپنے دوستوں سب کا خیال رکھیے گا. آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.